دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی میں بہت اونچی اونچی دعائیں آ رہی ہیں. قبولیت کے ارادے سے آمین کہیں, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے آمین ضرور کہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك.
اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم۔ اے اللہ مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی آوازوں کو بند کر دیجئے۔ اللہم خالف بین کلمتہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم زلزل اقدامہم، اے اللہ ان کے قدموں کو زمین میں دھسا دیجئے۔ اللہم زلزل اقدامہم اللہم شتت شملہم اللہم شتت شملہم اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم اللہم کسر اعمارہم اللہم کسر اعمارہم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم افتح لنا بيت المقدس اللهم افتح لنا بيت المقدس اللهم افتح لنا بيت المقدس۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دین محمد کے خلاف سازش کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما دیجئے۔ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے۔ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دیجئے۔ اللہ مدد اور نصرت فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مکمل کر دیجئے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مکمل کر دیجئے۔ اللہم انا نسألک یقینا صادقا، اے اللہ ہمیں کامل یقین والا بنا دیجئے۔ اللہ آپ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنا دیجئے۔ آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنے سے ہمیں بچا لیجئے۔ ہمارے دل کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک رزقا واسعا، اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں وسعت والی روزی عطا فرما دیجئے۔ اللہ حلال روزی عطا فرما دیجئے۔ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ حرام کا ایک لقمہ اے اللہ کئی دنوں کی عبادتوں کو اے اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہمیں حرام سے بچا لیجئے۔ اللہ اللہ ہمیں حرام سے بچا لیجئے۔ اللہ حلال روزی کے اے اللہ اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اللہ اللہ حلال روزی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک حلالا طیبا وشفاء من کل داء، اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ کوئی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی موذی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ جو جس وجہ سے بھی بیمار ہے، اللہ ساری بیماریاں آپ کی طرف سے ہیں۔ اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، صحت بھی آپ کی نعمت ہے۔ اے اللہ ہم ناتواں اور کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم بیماری کی اے اللہ نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے مبدل فرما دیجئے۔ اللہ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔
دیجئے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے ہمارے بڑوں کو شفا عطا فرما دیجئے والدین کو شفا عطا فرما دیجئے خواتین کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ بچوں کو شفا عطا فرما دیجئے ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما لیجئے اللہ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما لیجئے اللہ ہم سب کو اے اللہ صحت اور تندرستی والی نعمت سے نواز دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے اللہم انا نسألک لسانا ذاکرا اللہم انا نسألک لسانا ذاکرا اے اللہ ذکر کرنے والی زبان ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ ساری زندگی لہو و لعب میں گزر گئی بیکار کی باتوں میں گزر گئی بیجا گفتگو میں گزر گئی اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے لوگوں کی غیبتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے چغل خوری سے ہماری زبان کی حفاظت فرما لیجئے اللہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے ہماری زبان سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اے اللہ احساس تک نہیں رہتا اے اللہ اس زبان کو اے اللہ اپنے ذکر میں لگا دیجئے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے اللہ گالی گلوچ سے اس زبان کی حفاظت فرما لیجئے اللہ غلط بیانی سے اس زبان کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہم انا نسألک قلبا خاشعا اے اللہ ہمیں آپ سے ڈرنے والا دل عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں آپ سے ڈرنے والا دل عطا فرما دیجئے اللہ آپ کے خوف سے رونے والا دل عطا فرما دیجئے اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیجئے اللہ اس دل میں اے اللہ بے جان محبتیں آنے سے دنیاوی محبتوں کے آنے سے اللہ اس دل کی حفاظت فرما لیجئے اللہ اس دل میں اپنی محبت کو سما دیجئے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ اپنے اے اللہ ڈرنے والا دل ہمیں عطا فرما دیجئے قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا فرما دیجئے اللہ علماء کرام کی تعظیم ہمیں نصیب فرما دیجئے اولیاء اللہ سے محبت نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دل میں کسی غیر کی محبت کے آنے سے بچا لیجئے اللہ غیر کی محبتوں سے ہمارے دل کو بچا لیجئے اپنی محبت دے دیجئے اللہ اپنی محبت دے دیجئے اللہ ہمیں آپ سے ڈرنے والا دل عطا فرما دیجئے اللہم انا نسألک توبتا قبل الموت اے اللہ مرتے وقت اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نہ جانے کب ہماری جان ہمارے جسم سے نکل جائے اللہ اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں اللہ جب تک یہ جسم میں ہے اے اللہ ہم صحیح سلامت ہیں اللہ اگر گناہوں کے ساتھ ہماری موت ہو گئی بغیر توبہ کے ہم اس دنیا سے چلے گئے اللہ ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ پورے مجمع کو معاف فرما دیجئے اللہ موت سے پہلے توبہ نصیب فرما دیجئے اللہ بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے
اللہ عزتیں عطا فرما دیجئے، اللہ عزت کی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ عزت کی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ عزتوں کے ملنے کے بعد ذلتوں سے محفوظ فرما لیجئے، اللہ مالداری کے آنے کے بعد غربت سے بچا لیجئے، اللہ تنگ دستی سے بچا لیجئے، اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اللہ پیاری رات ہے، اللہ مبارک سما ہے، رات کا آخری پہر چل رہا ہے، حدیث میں آتا ہے رات کے آخری پہر میں کوئی بندہ آپ آسمان اول پہ آ کے بندوں سے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اللہ ہم آپ کے دربار میں گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں، اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ کچھ نہیں مانگتے معافی مانگتے، اللہ کچھ نہیں مانگتے معافی مانگتے، اللہ آپ نے فرمایا ہے آنکھوں سے ایک قطرہ بھی اگر گناہوں سے اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ایک قطرہ بھی اگر آنسو کا ندامت کے ساتھ نکلتا ہے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں، اللہ اللہ ایک قطرہ نہیں کئی قطرے ہیں اللہ یہاں بہ رہے ہیں، اللہ سب کے قطروں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ہماری آنکھوں سے بہنے والے پانی کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، اللہ ہم جتنے گندے ہیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہم جتنے گندے ہیں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے، اللہ کتنے نوجوانوں کو اے اللہ کتنے بزرگوں کو اے اللہ ہم نے دیکھا آخری زندگی میں عبادت کر کے زندگی گزار دی لیکن اے اللہ جوانی کے گناہوں کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو سکا، اللہ ہمیں ایسا وقت نہ دکھائیے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری فرما دیجئے، اللہ جاری فرما دیجئے، اللہ ہم بڑی بڑی دولتیں نہیں مانگتے، اللہ بڑی بڑی ضرورتیں نہیں مانگتے، اللہ آپ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ توفیق دے دیجئے، توبہ کی توفیق دے دیجئے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے، اللہ اللہ مرنے کے بعد قبر میں سکون عطا فرما دیجئے، راحت عطا فرما دیجئے، اللہ قبر کو تنگ نہ فرمائیے، گناہوں کی وجہ سے ہماری قبر کو تنگ نہ فرمائیے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، پورے مجمع کی دعا کو سن لیجئے، اللہ قبر میں ہم تنہا پڑے ہوں گے، نہ وہاں ہمارے والد ہمارے ساتھ آئیں گے، نہ ہماری پیار کرنے والی ماں ہمارے ساتھ آئے گی، نہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ آئیں گے، تنہے تنہا ہم قبر میں پڑے ہوں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ اس وقت صرف آپ ہی کی ذات ہوگی، اللہ ہماری قبر کو تنگ نہ فرمائیے، ہم سب پر کرم فرما دیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے میرے مولا، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، ہماری قبروں کو کشادہ فرما دیجئے، اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرما دیجئے، فرشتوں کے سوالات ہمارے اوپر آسان فرما دیجئے، اللہ فرشتوں کے سوالات ہم پر آسان فرما دیجئے، اللہ روز محشر میں حساب و کتاب آسان فرما دیجئے، اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پکڑ نہ فرمائیے، اللہ روز محشر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب ہم سے نہ لیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ عفو کریم ہیں، اللہ اللہ آپ کے پیارے آقا نے دعا سکھائی، اللہم انکا عفو کریم، اللہ آپ بڑے کریم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے سخی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کے بندے بڑے مہربان ہوتے ہیں، اللہ 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 آپ کے بندے بڑے مہربان ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی معافی مانگتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام بڑے سخی تھے، اللہ انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج کے بعد تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو بڑا تنگ کیا تھا، بہت ستایا تھا، مارنے کی کوششیں کی تھی، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام بڑے مہربان تھے، اللہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اللہ آپ تو یوسف علیہ السلام کے بھی نبی، اللہ یوسف علیہ السلام کے بھی اے اللہ آپ خدا ہیں، اللہ آپ کو
یوسف علیہ السلام کو بھی آپ ہی نے پیدا فرمایا ہے. اللہ کرم فرما دیجئے, اللہ رحم فرما دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین سے خطاب کر کے فرمایا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, جو آج گھروں میں داخل ہو جائے گا اس کو اے اللہ قتل نہیں کیا جائے گا. پیارے آقا نے پورے مکہ والوں کو معاف فرما دیا تھا, جبکہ مکہ والوں نے پیارے آقا کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی, اللہ طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تھی. اللہ پیارے آقا نے سب کو معاف فرما دیا تھا. اللہ آپ تو پیارے آقا کے بھی رب ہیں, اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں, اللہ آپ بڑے سخی ہیں. آپ بھی آج ہماری مجلس میں فرما دیجئے, لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم. اللہ فرما دیجئے, اللہ فرما دیجئے, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ فرما دیجئے ہم سب سے کہ آج کے بعد ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ معاف فرما دیجئے, پورے مجمع کے گناہوں کو درگزر فرما دیجئے. اللہ سب کو رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے. اللہ جو آپ کے سامنے نہیں روتا, غیروں کے سامنے اس کو رونا پڑتا ہے. اللہ غیروں کے سامنے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں, نم ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں غیروں کے سامنے رونا نہیں ہے. اللہ اپنے در میں آ کر رونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے خوف سے آنسو کے نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ چند قطرے آنسو کے نکال دیجئے. اللہ جن کو رونا نہیں آ رہا رونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اقبال شاہ نے کہا تھا اس کے پاس تمام نعمتیں موجود تھیں. ایک ولی کامل کے سامنے کہنے لگا کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. اس ولی کامل نے کہا تیرے پاس دنیا کی تمام تر نعمتیں موجود ہیں لیکن تیرے پاس رونے والی آنکھیں موجود نہیں ہیں. اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں دے دیجئے. اللہ یہ بڑی نعمت ہے, ہمیں عطا فرما دیجئے. بار بار آپ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ پورے مجمع پر کرم فرما دیجئے, پورے مجمع پر رحم فرما دیجئے. اللہ ہمارے مانگنے کو قبول فرما لیجئے. ہمارے جھولیوں کو خالی نہ لوٹائیے, ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اللہ اپنے بندوں کو حکم فرمایا سائل کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا, مانگنے والے آئے تو ان کو کچھ دے دینا. اے اللہ یہ سارے آئے اللہ آپ کے در پر مانگنے کے لیے آئے ہیں. اللہ آپ کے خزانے بڑے ہیں. اللہ ہمیں اللہ اپنے خزانوں سے اللہ کچھ دے دیجئے, اللہ کچھ دے دیجئے. اللہ معافی دے دیجئے, اللہ مغفرت دے دیجئے, اللہ بخشش دے دیجئے, اللہ صحت دے دیجئے. اللہ ہر چیز عطا فرما دیجئے, ہر اچھی چیز ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے, خیر خواہی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ آپ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین, کہ صدقہ فقیروں کے لیے ہوتا ہے. اور اے اللہ آپ نے فرمایا ہے اے اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں. اللہ ہم آپ سے آپ کی ستاری کا صدقہ مانگتے ہیں. اللہ کتنے گناہ ہم نے تنہائیوں میں کیے, اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ آپ نے ان گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ ان گناہوں سے پردہ اٹھ جائے دنیا والے ہمیں ذلیل کر دیں گے. اللہ آپ نے ان گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے. آپ ستار ہیں, آپ عالم الغیب ہیں. اے اللہ آپ غفار ہیں, بہت معاف کرنے والے ہیں. سب کو معاف فرما دیجئے. اللہ آج کی مبارک رات طاق رات ہے, ہو نہ ہو آج کی رات شب قدر ہو. اللہ ہم مسلسل دعائیں مانگتے آ رہے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے, اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے. اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے. اللہ کچھ نہیں مانگتے, معافی مانگتے ہیں. اللہ کسی کو نہیں مانگتے, صرف آپ کو مانگتے ہیں. اللہ ہم معاف ہو جائیں گے. اللہ آپ ہمیں صحیح راستے پر بھی چلائیں گے, ہماری جانوں کے بھی خریدار بن جائیں گے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اللہ یہاں جتنے بھی حاضرین ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اللہ کوئی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہے, اے اللہ
کوئی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ عبادتوں میں سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے، اللہ صحت عطا فرما دیجئے، عبادتوں میں لذت عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ یہاں جتنے آئے ہوئے ہیں سب کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، اللہ کوئی پریشانی سے خالی نہیں ہے، اللہ سب کی پریشانیاں تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اے اللہ آپ دلوں کے جاننے والے ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں یہاں ہر شخص پریشان ہو کر آیا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ پریشانیوں کا حل کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ آپ کے سوا کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ بعض پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا حل تک نظر نہیں آتا، اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، اللہ دعاؤں کی برکت سے مصیبتوں کو حل فرما دیجئے، اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ پورے مجمع پر کرم فرما دیجئے، اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، اللہ اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اللہ کتنے والدین آ کر شکایتیں کرتے ہیں بچہ بگڑ چکا ہے، اللہ بچوں کی صحیح اصلاح فرما دیجئے، ان کو صحیح راستہ دکھا دیجئے، غلط صحبتوں سے بچا لیجئے، نوجوانوں کو غلط صحبتوں سے بچا لیجئے، موبائل کے فتنے سے بچا لیجئے، اللہ موبائل کے فتنے سے بچا لیجئے، اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ سب نوجوانوں کے دلوں کو بدل دیجئے، اللہ سب کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ سب کو نیک بنا دیجئے، متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، اپنا ولی بنا لیجئے، اپنا اہل بنا لیجئے، اولیاء صدیقین میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ آج کی رات میں ہمارے تمام مرحومین، ہمارے بڑے والدین، بڑے بزرگ جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ سب حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجئے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے، ٹھنڈی ہواؤں کو نازل فرما دیجئے، اللہ کسی وجہ سے اگر عذاب ہو رہا ہو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ان کو کامیاب فرما دیجئے، اللہ قبر میں سکون عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما دیجئے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما دیجئے، اللہ فتنوں کو ختم فرما دیجئے، مصائب اور مشکلات کو ختم فرما دیجئے، اللہ ہمارے گھروں سے برائیوں کو ختم فرما دیجئے، اللہ زناکاری کو ختم فرما دیجئے، اللہ تمام بیماریوں کو برائیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے پورے گھر کو دیندار گھرانہ بنا دیجئے، اسلامی گھرانہ بنا دیجئے، اللہ اسلام کو طاقت اور غلبہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے پورے گھر کو دیندار گھرانہ بنا دیجئے، اللہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، نوجوانوں کو اللہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اللہ ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، ہمیں سچا پکا ایمان والا بنا دیجئے، اللہ سچا پکا ایمان والا بنا دیجئے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو اے اللہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے، اللہ کاروبار میں وسعت عطا فرما دیجئے، تجارت میں وسعت عطا فرما دیجئے، اللہ نوکریوں میں اللہ برکت عطا فرما دیجئے، ترقی عطا فرما دیجئے، اللہ مشاہروں کو زیادہ فرما دیجئے، تجارت میں منافع عطا فرما دیجئے، نقصان سے اللہ حفاظت فرما لیجئے، اللہ نقصان سے حفاظت فرما لیجئے، اللہ اکثر مسلمان قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجئے، اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، اللہ سب کے قرض کو دور فرما دیجئے، اللہ سب پر کرم فرما دیجئے، رحم فرما
فرما دیجئے اللہ سب پر ایک اپنی نظر رحمت ڈال دیجئے اللہ ہم کو اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے اللہ وہ جس طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ ہم اس طرح کی قربانیاں دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے اللہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اپنی ماں کے گلے لگ کر کہتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا اے اللہ ہم یہاں کھا پی کر مزے سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کرم فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ ان کا بھوکا رہنا کسی اور وجہ سے نہیں ہے اللہ آپ کی دین کی خاطر بھوکے ہیں آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھوکے ہیں اللہ کرم فرما دیجئے فلسطینیوں پر رحم فرما دیجئے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آپ نے منت سلوہ نازل فرمایا تھا اللہ فلسطینیوں پر منت سلوہ نازل فرما دیجئے اللہ منت سلوہ نازل فرما دیجئے اللہ آپ کے خزانے بڑے ہیں اللہ آپ کے خزانے بڑے ہیں اللہ فلسطینیوں پر اللہ غیب سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما دیجئے اللہ ظالم وہاں تک اے اللہ سامان کو پہنچنے نہیں دیتے اللہ ظلم کر رہے ہیں اللہ ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے اللہ ظالم کو آپ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے میرے مولا اللہ ظالم کو آپ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اللہ آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ ظالموں کو ہلاک فرما دیجئے اللہ فلسطینیوں کے لیے منت سلوہ نازل فرما دیجئے ان کے سحر کا انتظام فرما دیجئے اللہ ان کی سحر کا انتظام فرما دیجئے اللہ ان کے لیے افطار کا انتظام فرما دیجئے اللہ ایسے ناسازگار حالات میں بھی وہ روزے رکھ رہے ہیں اللہ ان کے لیے رہنے کو چھت نہیں ہے اللہ تمام عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اللہ ان کی رہائش کا انتظام فرما دیجئے اللہ ان کی رہائش کا انتظام فرما دیجئے اللہ ہم ایک رات سڑک پر نہیں گزار سکتے اللہ ہم ایک رات سڑک پر نہیں گزار سکتے اللہ کئی مہینوں سے اے اللہ اپنے گھروں کو اے اللہ توڑوا کر روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ معمولی چھپروں میں بیٹھے ہوئے اللہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ آپ کی رضا پر راضی ہیں اللہ آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے اللہ آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے فلسطینیوں کی مدد فرما دیجئے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما دیجئے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دیجئے اللہ ظالموں کو ہلاک فرما دیجئے اللہ ان کو آپس میں لڑا کر ختم فرما دیجئے آپس میں اختلاف ڈال دیجئے اللہ ان کے آپس میں اختلاف ڈال دیجئے اللہ ان کی قوم کا آپس میں لڑا کر ختم فرما دیجئے اللہ قوم عاد کی طرح انہیں ختم فرما دیجئے اللہ قوم سمود کی طرح انہیں ختم فرما دیجئے اللہ ان کے ساتھ اصحاب فیل والا معاملہ فرما دیجئے جالوت کے لشکر کو جس طرح آپ نے ختم فرما دیا تھا اللہ ان کو بھی ختم فرما دیجئے پوری دنیا سے مٹا دیجئے اللہ پوری دنیا سے مٹا دیجئے اللہ یہ ظالم قوم اے اللہ چند چھٹے کی شکل میں ہے لیکن پوری دنیا میں ان کا فتنہ پھیلا ہوا ہے اللہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں اللہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اللہ کرم فرما دیجئے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے اللہ ان کو
صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے اللہ فلسطین اور غزہ میں اے اللہ جنگ کا خاتمہ فرما دیجئے اللہ جنگ کا خاتمہ فرما دیجئے وہاں امن و امان کو قائم فرما دیجئے اللہ وہاں امن و امان کو قائم فرما دیجئے اللہ اللہ امن و امان کو قائم فرما دیجئے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے اللہ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے اللہ مقدس مقام ہے ہمارا قبلہ اول ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر امامت فرمائی اور پھر وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے ایسے مقدس مقام پر ظالم کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں اللہ اس کو ڈھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ کرم فرما دیجئے مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے ہماری آمین کو قبول فرما لیجئے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے مسجد اقصی کے بعد حرمین کی طرف ظالموں کی نظریں جا رہی ہیں اللہ حرمین کی بھی حفاظت فرما لیجئے اللہ حرمین کی حفاظت فرما لیجئے وہاں سے برائیوں کا خاتمہ فرما دیجئے اللہ وہاں سے برائیوں کا خاتمہ فرما دیجئے اللہ وہاں کے ائمہ کی حفاظت فرما لیجئے اللہ وہاں کے ائمہ کی حفاظت فرما لیجئے اللہ حرمین شریفین میں جو بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما دیجئے اللہ ہمارا بھی حصہ عطا فرما دیجئے اللہ تمام فلسطینیوں پر رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اے اللہ ان کے لیے اے اللہ روزی کا انتظام فرما دیجئے رہائش کا انتظام فرما دیجئے اللہ یہاں جتنے بھی حاضرین ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے اے اللہ آپ کے خزانے بڑے ہیں اے اللہ غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا اس مہنگائی کے دور میں ذاتی گھر لینے کا لیکن اے اللہ آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اے اللہ آپ غیب سے ذاتی گھر کا انتظام فرما دیجئے اللہ ہمارے مقدر میں آج کی رات میں ذاتی گھر لکھ دیجئے اللہ ذاتی گھر ہوگا اللہ رہائش اور سکون کا صحیح انتظام ہوگا اے اللہ ہم عبادتیں سکون سے کر پائیں گے اے اللہ ذاتی گھر کا انتظام فرما دیجئے اللہ جن کے پاس سکون نہیں ہے اللہ سب کے دماغوں کو سکون عطا فرما دیجئے اللہ سکون عطا فرما دیجئے چین عطا فرما دیجئے سکونت والی زندگی عطا فرما دیجئے دماغوں کو ٹینشن سے دور فرما دیجئے گندی بلاؤں سے دور فرما دیجئے گندی سوچ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ہمارے دماغ کو قوی فرما دیجئے طاقتور بنا دیجئے اللہ دل اور دماغ میں آپ کی محبت کو پیوست فرما دیجئے اللہ پوری محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اللہ رات کا آخری پہر چل رہا ہے اللہ ہم آپ سے پھر ایک دفعہ التجا کرتے ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ مغفرت فرما دیجئے اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے اے اللہ کتنے نوجوان پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے اللہ اسی مجمع میں موجود تھے اے اللہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے اللہ کسی کی اچانک موت واقع ہو گئی اللہ کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو کر چلا گیا اے اللہ ہمارا بھی وقت نہ جانے کب آئے گا اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے درگزر والی زندگی عطا فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے کرم فرما دیجئے پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ہمیں توبہ کرنے والی زندگی عطا فرما دیجئے اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیجئے اللہ سب پر رحم فرما دیجئے دلوں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے اللہ سب کی الگ الگ حاجتیں اور تمنائیں ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے اللہ سب کی دعاؤں کو سن لیجئے اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے اللہ روزوں کو قبول فرما لیجئے تراویح کو قبول فرما لیجئے قرآن کے پڑھنے سننے کو قبول فرما لیجئے زکوٰۃ صدقات عطیات خیرات کو قبول فرما لیجئے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے اللہ عبادتوں میں لذت عطا فرما دیجئے سجدے
مسجدوں میں سرور عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے مسجد حاضہ کی حفاظت فرما لیجئے اللہ ملک ہندوستان میں آنے والے انتخابات میں بہتر فیصلے فرما دیجئے اللہ حکومتوں میں اے اللہ ظالم حکومتوں کو ختم فرما دیجئے اللہ انصاف پر حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے عادل پسند حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.